کہ کارلوس بینڈرک جسے انہوں نے مارا ہے اس نے ان کے 4 بہن بھائیوں اور ماں باپ کے سامنے ان کے باپ کو مارا ہی نہیں، اس کے بعد اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا جن میں راجر کا جڑواں بھائی مارا گیا۔ ہاشم کے بعد بیٹے کی موت کو نہ سنے ان کی موم بھی مر گئی۔ اچھی بھلی فیملی پل بھر میں برباد ہو گئی۔ ہیر اپنے چاچو اور خالہ کے ساتھ چلی گئی تھی جبکہ دونوں انہیں چھوڑنے آئے اور پھر انہوں نے بدلہ لیا بینڈرک سے۔ وہ پہلا قتل کیا تھا انہوں نے۔ وہ لوگ معصوم لوگوں کو نہیں مارتے تھے۔ بینڈرک مافیا باس تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کارلوس بینڈرک وہ باس بن گیا تھا اور اب اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ راجر کا قتل اس نے کروایا تھا، یہی نہیں کچھ دن پہلے اس کے چاچو اور خالہ کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ وہ تو بچ گئے مگر ان کا ڈرائیور موقع پر مر گیا۔ اور ہفتے سے جتنے قتل ہو رہے تھے، جو غلط کام ہو رہا ہے وہ بلیک ویب بن کر کارلوس کروا رہا ہے۔ وہ ہیر کو چاہتا ہے مگر وہ ہیر نہیں ہے اس میں انٹرسٹڈ، اس لیے ہے وہ زیادہ جنونی ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب ہیر کا کوئی بچے گا ہی نہیں تو وہ اس کے پاس ہی آئے گی۔ لنڈرا سب بتا کر خاموش ہو گئی تھی۔ نینا منہ کھولے سانس روکے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو مطلب تم ان کا ساتھ دیتی رہی جب بھی وہ کبھی نہیں پکڑے گئے؟ تم غدار ہو، نینا حیرت سے بولی تھی۔ اپنی آواز اسے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، اگر وہ لوگ مجرم ہوتے تو میں بنا جان کی پرواہ کیے ان کے خلاف کرتی جاتی، مگر وہ لوگ مجرم نہیں ہیں۔ خون کا بدلہ خون ہے، انہوں نے تو پھر 2 خون معاف کیے ہیں۔ لنڈرا اب بھی اسی اعتماد کے ساتھ بولی تھی۔ لیکن اب کیوں بتا رہی ہو؟ اب تو وہ مر گیا ہے، میں کسی غلطی سدھاروں؟ کوششوں کے باوجود آنسو کو روک نہیں پائی تھی۔ چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا، سانسیں پھول سی گئی تھی، بے ساختہ سر کو پیچھے گرا لیا تھا، ہمت ختم ہو گئی تھی۔ لنڈرا نے لب بھیجے تھے اسے ٹھیک کر کے لٹایا تھا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا بے مول ہوا تھا اور اسے اپنی بہن جیسی دوست کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کمرے میں آ کے اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی تھیں مگر خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ 2 دن سے پہنی شرٹ کو دیکھتے اس نے بٹن کھولتے صوفے پہ پھینکا تھا۔ وارڈروب سے دوسرا ڈریس لیتے ہی وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ بیبی پنک کلر کا سلیو لیس پاؤں کو چھوتا فراک پہنے، لمبے بال سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے، بنا میک اپ کے وہ ننگے پاؤں ہاتھ میں مختلف کلرز کے بوٹلز اٹھائے بیزار سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر، ہاتھوں میں اور فراک کے سامنے مختلف رنگ لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں انٹر ہوتے وہ یکدم رکی تھی۔ کلون کی مخصوص خوشبو پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی، سانسیں منتشر سی ہونے لگی تھی۔ گلابی لبوں کو ہونٹوں تلے دباتے اس نے پورے کمرے میں جھانکا تھا۔ وہ تو اسے کہیں نظر بھی نہیں آیا تھا مگر اس کی سفید شرٹ اسے صوفے پر اور آدھی زمین پر گری ملی تھی۔ روتی بلکتی نظر آ ہی گئی تھی۔ ہونٹ ترک کرتی، پھونک پھونک کر قدم بڑھاتی وہ آگے بڑھی تھی۔ اس کی شرٹ اٹھانے کی جلدی میں ہاتھ میں پکڑے سارے رنگ زمین کو سلامتی پیش کر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار واش روم کی طرف دیکھا تھا جہاں سے پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی تھی، پھر ووڈن فلور پر گرے رنگوں کو دیکھا تھا جس نے براؤن رنگ رنگین ہو گیا تھا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا جب بھی انہیں اٹھانے کے لیے نیچے بیٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ جان ہوا ہوئی تھی جب بہت بھاری آواز اسے اپنے کانوں کے بالکل پاس سنائی دی تھی۔ سانس روکے وہ جھٹ سے مڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے رنگین ہاتھ رنگوں میں ڈوبے اور خوبصورت ہو گئے تھے مگر وہ سب بھلائے اسے دیکھنے میں مگن تھی، جو اس کے بالکل قریب جذبے لٹاتی سبز آنکھوں سے اسے دیکھنے اور دل میں سمائے جا رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس، بال اور کسرتی جسم گیلا، بالوں سے گرتے پانی کے قطرے پہلے سے گیلے گیلے سینے پر گر رہے تھے۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے جا رہی تھی جب اچانک راج نے آگے ہو کر ایک بازو اس کی کمر میں ڈالے اسے اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اچانک حفلے پر وہ اکھلا سی گئی تھی، دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اسے دور کرنا چاہا مگر اس کے کسرتی سینے پر اپنے ہاتھ دے کر نازک لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ اس کے نظروں کے تعاقب میں جب راج نے دیکھا تو حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ جب ہی اس کو بیڈ پر گرایا تھا۔ میں نے یہ نہیں کیا، یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، بیڈ پر پیچھے کھسکتی ہوئی بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ راج نے ایک نظر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے پیچھے ہو رہی تھی۔ اسکائی بلو بیڈ شیٹ پر دونوں ہاتھ اس کے دونوں طرف اس کے ہاتھوں کے نشان بن گئے تھے۔ پھر یکدم اسے پاؤں سے پکڑ کے سیدھا کرتا اس پر جھکا تھا۔ اب جتنا مجھے رنگین کرنا ہے کر لیا، اب مجھے دوبارہ رنگ مت لگانا ورنہ جو سزا ملے گی وہ تم جھیل بھی نہیں سکتی۔ ابھی اس پر جھکے بوجھل لہجے میں معنی خیزی سے گویا ہوا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش بخوبی محسوس کر رہے تھے۔
आलियाना दोनों हाथ ऊपर किए आंखें मूंदे सांसें बहाल कर रही थी, जो उसकी ज़रा सी कुर्बत पर मचल रही थी, जबकि राज लो देती गहरी प्यासी नज़रों उसके चेहरे पर जमाए अपनी तशनगी मिटा रहा था। वो तो फिर आपको पीछे कैसे करूं? बिना आंखें खोले उसने काफ़ी मसले की बात बताई थी। शोहर इतने दिनों बाद लौटे तो उसको यूं मना नहीं करते। चेहरे पर बिखरे बाल कानों के पीछे करता सरगोशीनुमा कहता, उसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़कर उसके चेहरे पर बिखरे बाल खूबसूरत रंग देख रहा था। वो जो उसकी बात की मानी खेसी पर बौखला गई थी, उसका शिद्दत भरा लम्स गाल पर महसूस करती उसकी जान लबों को आई थी। उसके चेहरे पर गिरते उसके बालों से पानी और अजीब सी सूरत हाल में वो फंस गई थी। धड़कनें मुंतशिर सी कानों में गूंज रही थी, रंग गुलाल पड़ रहा था। तो शोहर मुझे मार कर गया था, मैंने तो नहीं भेजा था जो आप उसकी खिदमतें करूं। ना जाता तो, मगर आदत से मजबूर इस हालत में भी ज़ुबान की जोर दिखाने से बाज नहीं आई थी। आंखें खोली तो थी, मगर उसके बजाय छत पर जमी हुई थी। राज एकदम उसके ऊपर से उठा था, उसका पाँव गोद में रखे अब उसे टटोल रहा था। सारी शोखें हवा हुई थी जब उसे याद आया था कि वो उसे किस हाल में छोड़ कर गया था। दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब पाँव को देखता फिक्रमंदी से गोया हुआ था। आलियाना बस उसे देखे जा रही थी, बोली कुछ नहीं थी। आंखें लबालब पानी से भरने लगी थी। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? रो क्यों रही हो? जब कोई जवाब नहीं आया तो सर उठाकर जब आलियाना को देखा, उसकी आंखों में आंसू को देखते वो गड़बड़ा सा गया था। जब भी उसे करीब करते बेचैनी से बोला था, जब मारा था तब तो देखा भी नहीं मुड़ के, हफ्ते से गुम हो। अब जब मैं ठीक हो गई हूँ तब याद आई हूँ। उल्टे हाथ की पुश से गाल साफ करती शिकवा के ना लहजे में बोली थी। वो बात अलग थी, साफ करने के बजाय पूरा गाल मुख्तलिफ कलर से सज गया था। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, कभी कुछ नहीं कहूँगा। मारूंगा ना डांटूंगा, मैं बस पागल हो जाता हूँ जब तुम दूर जाती हो। दिमाग काम करना छोड़ देता है। मुझे नहीं समझ आती मैं क्या कर रहा हूँ। नादिम लहजे में कहता वो शिद्दत से जा बुझा उसके चेहरे पर लम्स छोड़ने लगा था। कमरे में हाथ डाले उसे बेड पर लिटाए वो उस पर झुका हुआ था, चेहरे से अब गर्दन पर आ गया था। सरूर था कि सारे वजूद में छा रहा था। वो मदहोश होता उसे संभाले अपनी तशनगी मिटाने की कोशिश में हलकान था, मगर प्यास थी कि बढ़ती जा रही थी। सुकून नशा रगों में बस रहा था। शहरक पर होंठ रखते उसने पूरी शिद्दत से काटा था। उसकी सिसकी उभरी थी, साथ ही उसके हाथ उसके चेहरे पर गए थे जिसे उसने दूर किया था। अभी कहा था मुझे तकलीफ़ नहीं देंगे। दोनों हाथ की पुश से कलर उसके गाल पर लगाते हुए खफकी से बोली थी। वो जो मदहोश सा उस पर झुका हुआ था, उसके पीछे करने पर रज के बदमज़ा हुआ था, मगर फिर उसके हाथ का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते सुकून से आंखें मूंद गया था। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसे देखा था। ये मेरी मोहब्बत की शिद्दत है जो तुम्हारे नाजुक वजूद पर बर्दाश्त करनी है। शहरक पर अपने दिए निशान पर अंगूठा फेरता हुआ बेबाकी से बोला था, मगर मुझे नहीं बर्दाश्त करनी। आप उठे मेरे ऊपर से, मेरा सांस बंद हो जाएगा वरना। काफगी से मुंह बनाती दूसरा हाथ उसकी हल्की दाढ़ी पर फेरती वो नरूठेपन से बोली थी, वो तो वक्त बताएगा रुपंजिल, कौन बर्दाश्त करेगा और कौन नहीं। अभी मुझे जाना है ज़रूरी, वरना थोड़ा बहुत डेमो दिखाता। उसके बालों को हाथ में लपेटे वो भी अभी नाक के पास करता बोझल आवाज़ में बोला था, मगर आलियाना के आगे ये अमल पर उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। किधर जाना है? हर वक्त बाहर बस। दोनों हाथ उसकी गर्दन के गिर्द फोल्ड किए वो नाराज़गी से बोली थी, मगर फिर जल्दी से अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ जब भी अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन से खोलते हुए वो सटपटा कर रह गई थी। राज के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट छा गई थी। गुलाबी लबों पर झुकता वो मदहोश हो गया था। उसे महसूस हुआ था कि वो भी उसके लिए कुछ महसूस करती है। ये सोच ही सरशार कर गई थी उसको। जब उसे लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी, जब भी वो पीछे हटा था। आलियाना गहरे सांस लेता अपना सांस सवार कर रही थी। पूरा चेहरा लाल टमाटर हुआ था। ज़्यादा देर तो रुका तो शायद तुम्हारी सांस ही बंद हो जाएगी। अभी जाना होगा, वरना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी फिक्र मत करो, जल्दी आऊँगा, इंतज़ार करना। माथे पर अकीदत से भरा लम्स छोड़ते हुए बिना उससे उठकर बाहर आया था। पीछे वो एक हाथ सीने पर रख अपना सांस सवार कर रही थी।
ब्लैक जीन्स पैंट, बालों को खुला छोड़े, आंखों पर गॉगल्स लगाए, ब्लैक ही स्नीकर शूज़ पहने वो गाड़ी से बाहर निकली थी। ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, बड़े बड़े पत्थर जो हैरत से देख रही थी और सोच रही थी कि कार्लोस ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। कुछ देर पहले ही उसे कार्लोस की कॉल आई थी। वही बातें सुन सुनकर वो पक गई थी। जब गुस्से से कॉल बंद करने लगी थी, जब उसकी अगली बात पर उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी, जब बिना देरी किए कार्लोस की बेजी कार में बैठी और इधर आ गई थी। जब उसे दूर तक कोई नज़र नहीं आया, बिना देरी किए बड़ी बड़ी कदम उठाती वो वहाँ पहुँची थी, मगर वहाँ की सूरत हाल देखकर उसे शदीद हैरत का झटका लगा था। सामने ही आयश को वो 2 जापानी नैन नक्श के हट्टे कट्टे गुंडों ने पकड़ा हुआ था, मगर वो बिपरे शेर की तरह खुद को छुड़ाने में मगन था। ब्लैक शर्ट के ऊपरी कुछ बटन टूटे हुए थे, कसरतीन सीना नुमाया हो रहा था, बिखरे बाल, लहू रंग आँखें, यही नहीं चेहरे पर जाबजा जख्मों के निशान थे, मुंह से खून निकल रहा था, उससे तकलीफ से पूरा चेहरा लाल हो रहा था। यही कोई हाल कार्लोस का भी था। ग्रे शर्ट जो आगे से खुली उसका कसरती सीना नुमाया कर रही थी, माथे पर बिखरे हुए बाल, फटा हुआ होंठ जिसे खून रस रहा था। उसने अपना हाल खुद बिगाड़ा है। जब कहीं सुकून ना मिला तो अपने ही बंदे से कहकर उसके साथ पंचिंग बॉक्स में गया था, बस खुद खड़ा था। वरुण उसे मारना तो नहीं चाहता था, मगर उसकी जिद पर ही मारा था। जब वो बेहाल हो गया तो खुद ही रुकवा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बात कहने की? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे। आयश की चीखती आवाज़ उसके कानों के पर्दे फाड़ने के दर पे थी। वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। कार्लोस सब सपाट नज़रों से उसे देख रहा था। ये छोड़ो इसे। हीर एकदम होश में आती भागती हुई उस तक पहुंची थी, चीखते हुए कहते हुए आयश तक आई थी, जब कार्लोस की सख्त गिरफ्त में कैद होकर रह गई थी। अगर उसके करीब गई, मेरा बंदा बिना पूछे उसे उड़ा देगा। उसके कान के पास झुकता हुआ अपने बंदे की तरफ इशारा करता सट मैरी से गोया हुआ था। पीछे हटो, पीछे, छोड़ो उसे। आयश हीर को उसकी गिरफ्त और फिर उसके कान के पास झुकता देखकर बेबसी से चिल्लाकर बोला था। एक आंसू बेमोल हुआ था। वो तो हीर को किसी और की साथ सोच भी नहीं सकता था। कुछ उसका इतने करीब आना, वो पागल हो रहा था, सांस फूल रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ आई ही क्यों। वो देखो, उसको छुड़वाओ, उसका खून निकल रहा है, प्लीज़। वो मुसलसल आयश को देखती अब पीछे भी कर्ब से बोल रही थी। कार्लोस ने कहर आलूदा नज़र आयश पर डाली थी, वो इतने दूर से देख रही थी कि उसका खून निकल रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है, और करीब से उसे कार्लोस की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही थी। उसकी दिमाग की रगें फटने लगी थी। दूसरी तरफ आयश का भी यही हाल था। हीर को कार्लोस की गिरफ्त में देखते वो पागल हो रहा था। मैंने तुमसे कहा था तुम मेरी हो, इसकी नहीं। तुम क्यों नज़र आई मुझे इसके साथ? तुम्हें समझ नहीं आती, मैं पागल हो जाता हूँ तुम्हें इसके साथ देखकर। हीर को बाजू से पकड़े झंझोड़ते हुए लहजे में अजीब सा पागलपन, अजीब ही दीवानगी थी। नफ़रत, बल्कि नफ़रत छोटा लफ्ज़ है, मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा। कैसे तुमसे अपनी नफ़रत का इजहार करूं? बेतहाशा नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, बेतहाशा। वो नफ़रत आमेज़ लहजे में कहती उसको घायल कर गई थी। सब्ज़ आंखें से आंखों में डाली हुई थी। क्या ना था उन सब्ज़ आंखों में? नफ़रत। अपना बाजू उसकी सख्त गिरफ्त से निकालने की कोशिश नहीं की थी। सब भूल जाओ ना यार, भूल जाओ माजी को। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा, हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं मोहब्बत करता हूँ यार, बहुत मोहब्बत करता हूँ। पागल हो जाऊँगा मैं। तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल करूँगा, फिर हम निकाह कर लेंगे। हीर को करीब करते प्यासी नज़र उसके चेहरे पर टिकाए बेबसी से बोला था। स्याह आँखों में नमी दर आई थी। वो माफिया किंग होने के बावजूद एक नाजुक सी लड़की के लिए रो रहा था। पीछे हटो, छूने की कोशिश ना करना। हीर ने नफरत से बोलते हुए उसे खुद से दूर किया था, जैसे वो कोई छूत हो। आयश लब भींचे दोनों को देख रहा था। भूरी आंखें लहू टपका रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कार्लोस को 10 फुट की दूरी पर रखे हीर से। वो बार बार हीर को छू के आयश को पागल कर रहा था। सोने पे सुहागा उसकी बात है। वो अब तक उसके दांत तोड़ चुका होता अगर उसके गुंडों ने उसे पकड़ा ना होता। छुड़ाने के नतीजे में भी काफ़ी चोटें लग गई थी। हाँ, हीर ने चेहरे ज़रा आसमान की तरफ किए कहका लगाया था। क्या खूब बातें करते हो। भूल जाऊँ मैं? हाँ, भूल जाओ।
وہ اس کا گریبان پکڑے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اور ماضی؟ کون سا ماضی؟ کل جو تم نے میرے بھائیوں کو منو مٹی تلے سلا دیا ہے، بھائی کو منو مٹی تلے سلا دیا ہے، وہ ماضی؟ یا پھر وہ ہفتے پہلے کا ماضی جب تم نے موم ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا، یا پھر آج کا ماضی جو وائس کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے؟ ہاں، کون سا ماضی؟ بولو۔ بولتے بولتے آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی تھیں اور ہچکیاں بند ہو رہی تھیں۔ عائش اور کارلوس دونوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مضبوط نظر آنے والی لڑکی کتنی کمزور تھی، کتنی حساس تھی۔ عائش کو چھوڑو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دونوں کو خود کو دیکھتے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ جب بھی الٹے ہاتھ کی پشت سے اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے تھے، عائش کو دیکھتے سپاٹ انداز میں بولی تھی، جس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ بکھرے بال، شرٹ کے بٹن کھلے، کتنا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ حالت تو کارلوس کی بھی ویسی ہی تھی، فرق اتنا تھا کہ اسے اتنی حالت خود بگاڑی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ ہیٹ کو اسے دیکھ کر بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ سکون مل رہا تھا۔ کارلوس نے نفرت سے عائش کی طرف دیکھا تھا، جس کو اس پر فوقیت حاصل تھی۔ اس کی محبت نے، اس کے عشق نے اس کو فوقیت دی تھی۔ ہاتھ کے انگوٹھے کو پھر چہرے کے قریب لے کر جاتا ہونٹ پر ملا تھا، پھر انگوٹھے کو دیکھا جس پر خون لگ گیا تھا، پھر عائش کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس سے ہوتی ہوئی نظر ہیٹ پہ گئی تھی، جو بے قرار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر کارلوس پر اس نے ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کرب سے اس کے لب بھیجے تھے، گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ آنسو کو اس نے ضائع ہونے سے بچا لیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے میرے بارے میں نہیں سوچتی نا؟ دل میں ابھرتی تکلیف کو نظر انداز کرتا کندھے سے پکڑے اسے اپنی طرف موڑا تھا۔ نفرت سے عائش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر ہیر نے بے اختیار ہی عائش کی طرف دیکھا تھا، اور وہ جو کارلوس کو نفرت سے دیکھنے سے اور غصے سے دیکھ رہی تھی، اس کی بات سنتے ہی ہیٹ کی طرف دیکھا تھا، اور پل بھر میں اس کی نظریں دو چار ہوئی تھی۔ عائش اور کارلوس دونوں اس امید سے دیکھ رہے تھے، دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں، دونوں ہی سانسیں روکے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ایک دعا کر رہا تھا کہ وہ ہاں کر دے، اور دوسرا شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ نہ کر دے۔ ہاں، کرتی ہوں میں عائش سے محبت، اس کی آنکھوں میں دیکھتی، کھوئے ہوئے لہجے میں کہتی۔ جہاں عائش کو سرشار کر گئی تھی، وہیں کارلوس نے بے ساختہ گہرا سانس لیا تھا۔ دل درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ کاش وہ نہ کر دیتی۔ اسے عائش دنیا کا خوش نصیب ترین شخص لگا تھا۔ اس پل اس کی قسمت پر ناز ہوا تھا، مگر صرف پل بھر کے لیے۔ چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے، پہلے جہاں یقین پھر تکلیف تھی، اب سرد مہری چھا گئی تھی۔ وہ ہیر کے پاس سے گزرتا عائش تک آیا تھا، عائش کو مسکرا کر ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ کارلوس کے پاس آنے پر بھی نظریں نہیں بدلی تھی۔ وہ میری ہے، نظریں نیچی کر۔ عائش کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے اس کا چہرہ ہیر کی طرف سے موڑتے ہوئے نفرت سے پھنکا رہا تھا۔ نظریں نیچے کرنے کے بجائے وہ چیلنجنگ انداز میں اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پا لینے کی خوشی چھپی نہیں تھی کارلوس سے، اس کی خوشی اس کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ تمہیں مرنا ہوگا، ہیر سے دستبرداری میرے لیے ناممکن ہے، کارلوس نے عائش کو دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات سے عائش کو تو ذرا فرق نہیں پڑا تھا، مگر ہیر کی سانسیں تھمی تھی۔ پیچھے ہٹو، چھوڑو اسے، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، کل میں فیصلہ کرتی کارلوس کو عائش سے دور کیا تھا۔ خود عائش کے سامنے کھڑی تھی جب کارلوس نے بازو سے پکڑتے ہوئے عائش سے دور کرتے اپنے قریب کیا تھا۔ چھوڑ تو دوں گا، مگر اس پہاڑ سے نیچے، مگر اس سے پہلے ایک سرپرائز دیکھ لو تم دونوں، ہیر کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولا تھا، ساتھ ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، عائش کے لب پیچھے کارلوس کی گرفت میں ہیر کو دیکھا تھا، غصے سے نتلے پھیل رہے تھے، مگر سامنے پتھریلی زمین پر گرتی اس مومی گڑیا کو منہ کے بل گرتے دیکھ کر وہ دونوں ساکت ہوئے تھے۔ دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں، وہ دونوں ساکت نظروں سے اس وجود کو دیکھ رہے تھے۔ سفید کینیوں تک آتا سلیو لیس فراک بلو شارٹس پہنے، سیاہ لمبے بال پورے وجود پہ بکھرے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ کمر پہ باندھے اور منہ کے بل پتھریلی زمین پر گری ہوئی تھی۔ آلیانا، وہ دونوں ایک ساتھ چیخے تھے۔ آہا، ہا ہا ہا، کارلوس کا مکروہ قہقہ پوری پہاڑی پر گونجا تھا۔ راج کے جاتے ہی وہ اٹھی تھی بیڈ سے، اپنے کپڑے دیکھتی منہ بناتی، وارڈروب سے وائٹ شارٹ شرٹ ڈریس نکالے وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تھی، ڈریسز کے سامنے کھڑی ہو کر بال ڈرائی کرنے کے لیے ڈرائر نکالا تھا۔ پتہ نہیں یہ مانسٹر کیا کرتا ہے جو گھر ہی نہیں آتا، بال خشک کرتی وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ کہیں میری طرح وہ لڑکیوں کو بھی کڈنیپ تو نہیں، اور لڑکیوں کو تو کڈنیپ نہیں کیا ہوا؟ نہیں، ایسا لگتا تو نہیں ہے، خود سے ہی سوال کرتی تھی اور خود ہی جواب دیا تھا۔
اگر ایسا ہوا تو دل مطمئن نہیں ہوا تھا. اگر ایسا نہیں ہوگا، اس نے ایک یقین سے کہا تھا. ڈرائر بند کرتی وہ ابھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی جب آگے سے جیسے کوئی اس کے پیچھے سے اسے لگا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے. جبھی وہ مڑی تھی مگر اسے پہلے کسی نے اس کے چہرے پر مضبوط رومال رکھا تھا. چند ہی پل میں وہ اس کے بازو میں جھول گئی تھی. سر جلدی کریں، کوئی دیکھ نہ لیں، چلیں. جیک راج ویلا کا مین گارڈ نے ورن کو کہا تھا. ورن جس کی نظریں آلیانہ کے وجود کا ایکس رے کر رہی تھی چونک کر اس کی طرف مڑا تھا. آلیانہ کندھوں پہ ڈالے وہ آگے بڑھا تھا. سر یہ خفیہ رستہ ہے، یہاں کیمرہ نہیں ہے، ادھر سے نکل جائیں. یہ رستہ زمین میں بنا ہوا ہے، جنگل کے اینڈ میں کھلے گا. ادھر آپ کی گاڑی بھجوا دی ہے. جیک نے اسے سارا رستہ سمجھایا تھا. پتھر ہٹا کر وہ اندر ہوا تھا. پھر جب اندر پیچھے مڑا تھا گولی کی آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی جیک زمین بوس ہوا تھا. سالہ جو اپنے مالک سے وفا نہ کر سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا. ورن نے نفرت و حقارت سے اس کے وجود کو دیکھا تھا. پسٹل واپس پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ آگے بڑھا تھا. کارلوس نے پہلے ہی جیک کو کافی پیسے دے کے اسے خرید لیا تھا. اب راج کے نکلتے ہی جیک نے سب کارڈز کو بہانے سے وہاں سے ہٹا دیا تھا. پھر کارلوس کو کال کر کے خبر کر دی تھی. کچھ ہی دیر بعد ورن وہاں پہنچ گیا تھا. مسلسل ایک گھنٹہ چلنے کے بعد وہ گاڑی تک پہنچا تھا جب تک آلیانہ کو بھی ہوش آ گیا تھا. کون ہو تم؟ کدھر لے جا رہے ہو؟ آلیانہ نے اس کی کمر پر مکے مارتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کچے لا کر کہا تھا. آواز آئی تو ادھر ہی کام تمام کر دوں گا. ورن نے اسے ایک گاڑی میں پٹکتے ہوئے کہا تھا. خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی. ورن تم؟ آلیانہ نے وہ مشکل کہا تھا. تم مجھے بھائی کے پاس لے کے جا رہے ہو نا؟ اس کے بازوؤں سے جھنجھوڑتی خوشی سے کہا تھا جب چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے اس کا سر گھوم گیا تھا. ابھی سر سنبھلا بھی نہیں تھا جب ورن نے اس کے بازو کمر پر باندھے تھے اور منہ پر ٹیپ لگا دی تھی. وہ حیرت سے کنگ ہوئی تھی. وہ تو عائش کا بہترین دوست تھا. کافی دیر بعد وہ ایک پہاڑی پر آ کر رکے تھے. کچھ دیر اندر بیٹھنے کے بعد جب ایک جاپانی لڑکے نے آ کر ورن کو کچھ کہا جبھی ورن نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے منہ کے بل باہر پٹکا تھا. اب ایک شوق ختم نہیں ہوا تھا جب گاڑی سے بلیک ہوڈی بلیک جینز پہنے ورن کو دیکھتے وہ دونوں شوق ہو گئے تھے. ورن نے بے دردی سے آلیانہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کارلوس کے قریب پاؤں میں پھینکا تھا. بڑھنا ٹانگوں سے خون رس رہا تھا. فراک بھی کافی خراب ہو گیا تھا. آلیانہ وہ دھیرے سے بڑبڑایا تھا. چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا جیسے کسی کبھی سوئی تک نہیں چھپنے دی تھی. آج اس کو قابل رحم حالت میں دیکھتے اس کا دل جیسے ساکت ہوا تھا. آلیانہ جہاں اتنے دنوں بعد کسی اپنے کو دیکھ کے خوش ہوئی تھی وہیں اس کی اور اپنی حالت دیکھتے ہوئے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا. آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ بے آواز روئی تھی عائش کو دیکھ کر. جب اچانک کارلوس نے اس کے چہرے سے ٹیپ کھینچ کر اتاری تھی اس کی چیخ بے ساختہ تھی. آنسو میں روانی آئی تھی. تمہیں دوست سمجھا تھا، تم تو آستین کے سانپ نکلے. ورن کو دیکھتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا. پیسہ پھینک، تماشا دیکھ. اس کے پاس آتا، اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا، آنکھ مار کے مزے سے بولا تھا. انہیں چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ، ان کا کیا قصور ہے؟ ہیر کارلوس کی طرف دیکھتے التجائیہ انداز میں بولی تھی کہ ان آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. خدا؟ کون خدا جس کو میں مانتا تک نہیں، تم اس کا واسطہ دے رہی ہو؟ چہرے پہ جھولتی لٹ کو کھینچتا وہ فاتحانہ انداز میں بولا تھا اور یہ اس کے بولنے سے پہلے عائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا. اس کی موت یقینی ہے آج. باقی تمہیں اور اس زہر خان لہجے میں آلیانہ کی طرف اشارہ کیا تھا. تمہیں اور اس چڑیا کو کچھ نہیں کہوں گا. وہ راج کی کمزوری ہے، اس کے ذریعے راج کو تڑپا کر ماروں گا اور پھر اسے بھی، اور پھر میں اور تم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے. اس نے جیسے سارا پلان پہلے سے ہی بنایا ہوا تھا. اور تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد میں تمہیں قبول کروں گی؟ اس کا ہاتھ چہرے سے جھٹکتے ہوئے نفرت سے بولی تھی. تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں چھوڑوں گا. جنونیت سے کہتا اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا. بہم مجھے گھر لے جاؤ پلیز، مجھے ادھر ڈر لگ رہا ہے. آلیانہ عائش کے پاس جاتی ڈرتے ڈرتے کارلوس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی. میں جلدی لے جاؤں گا تمہیں، تم فکر مت کرو. عائش نے جیسے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی. اسے کارلوس کے ارادے اتنے سستے نہیں لگ رہے تھے کہ اتنی آسانی سے انہیں جانے دیتا. میں نے سنا ہے تم وہاں جیک کو مارا ہے. کارلوس ورن کے پاس آتا اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا. پوچھا تھا یا بتایا تھا؟ یہی سمجھ نہیں آ سکی تھی. ہاں، مجھے لگا کہ جو اپنے مالک کا نہ ہو سکا وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا. جبھی مار آیا.
وارون نے کافی فخر سے بتایا تھا۔ اس نے مالک کے ساتھ غداری کی اور اسے تم نے سزا دی، کارلوس نے شاباش دینے والے انداز میں کہا۔ بالکل، وارون نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر کارلوس کی اگلی بات سن کر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، چہرے پر خوف چمک رہا تھا۔ اس نے مالک سے غداری کی، اسے سزا مل گئی۔ تم نے تو دوست جیسے خوبصورت رشتے میں غداری کی ہے، اپنے لیے کیا سزا تجویز کی؟ انداز بالکل سپاٹ تھا۔ ہیر اور عائش دونوں جانتے تھے کہ اب کارلوس کا کیا انجام ہونا تھا، البتہ الیانا منہ پہ ہاتھ رکھے سسکیاں روکتی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے کارلوس کافی خطرناک لگا تھا۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش راج آ جائے کہیں سے۔ میں تمہارا وفادار ٹھا۔ اس کی پوری بات ہونے سے پہلے کارلوس کے ریوالور سے نکلتی گولیاں اسے اور بولنے سے روک گئی تھیں۔ غداری دوستی میں ہو، غلامی میں ہو یا محبت میں، انجام ایسا ہونا چاہیے کہ 10 میل کھڑے لوگ دیکھ کے غداری کو دور سے بھی کھڑے لوگ غداری تو دور ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ۔ ریوالور پر الٹا ہاتھ پھیرتا، چاروں طرف کھڑے اپنے بندوں کو دیکھتا سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ 2 قدم پھر 2، وہ سینے پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ 2 قدم اور پیچھے ہوتا، ایک کالوں کو چیرتی چیخ کے ساتھ بلند پہاڑ سے نیچے گرا تھا۔ کانوں کو الیانا سانس تک روکے کھڑی تھی، آنکھیں موندے وہ گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ عائش اور ہیر آنکھیں پھاڑ کر اس افاق کو دیکھ رہے تھے جس نے ایک پل سوچا بھی نہیں تھا، شاید سیدھا شوٹ کر دیا تھا، جبکہ کارلوس کے بندے بالکل اسٹیچو کی طرح کھڑے تھے۔ اب کیا خیال ہے، اپنی سوکن کو بھی اس کے یاد کے ساتھ پہنچایا جائے؟ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ ہیر کی سبز آنکھوں میں جھانکتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، ہمیں جانے دو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ الیانا کو جیسے ہی محسوس ہوا تھا کہ وہ عائش کی بات کر رہا ہے، جب ہی تڑپ کر بولا تھا۔ اتنے دنوں میں کہیں جا کر تو کوئی اپنا ملا تھا، اب دل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ تم تو بالکل گڑیا جیسی ہو، خوبصورت، معصوم۔ مجھے دکھ ہے کہ میں اپنی خوبصورت معصوم گڑیا کی بات نہیں مانی۔ الیانا کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں بولا تھا، لہجے میں کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا۔ تم ان دونوں کو جانے دو، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اگر تم نے انہیں کچھ کہا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ مسئلہ میں ہوں تو ختم بھی مجھے ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک دم ہی پاس کرے 2 روبوٹ نما انسان کے ہاتھ سے گن کھینچتے ہوئے اپنی کنپٹی پہ رکھے ضدی لہجے میں بولی تھی۔ عائش نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ کیوں جانے کو تیار تھی اس کے ساتھ؟ ان تینوں کی نظریں ایک ساتھ ہیر پر گئی تھی۔ الیانا کی اب نظر پڑی تھی ہیر پر۔ اسے ایک لمحہ نہیں لگا کہ وہ اسے پہچاننے میں کوئی بھی پہچان سکتا تھا کہ وہ راجر کی بہن تھی۔ اسے یہاں یوں دیکھ کر اسے کافی کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہوئی تھی۔ عائش اور کارلوس دونوں کی سانسیں پل پل کے لیے رکی تھیں، دونوں نے ہی اپنی جگہ اس کی ضدی طبیعت کو جانتے تھے۔ پسٹل نیچے کر دو ورنہ اسے شوٹ کر دوں گا، کارلوس نے بھی ریوالور کا رخ عائش کی طرف کرتے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ پل میں کہیں خوف ضرور تھا کہ کہیں سچ میں ہی کچھ کرنا دے۔ ٹھیک ہے، تم نہیں چھوڑے انہیں۔ ریوالور کنپٹی پہ رکھے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ وائز اس کے پاس کہنی کے بل لیٹا، دوسرے ہاتھ میں پکڑے گلاب کا پھول اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ دل فریب مسکراہٹ چہرے کا ہاتھا کیے ہوئے تھی۔ الیزا نے برا سا منہ بنایا تھا، یقیناً اسے کسی کا یوں اپنی نیند میں خلل پسند نہیں آیا تھا جب ہی منہ بنا رہی تھی۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک مائی گرل، اس کے کان کے پاس کھڑا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ توقع کے عین مطابق اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، کچھ پل خاموشی سے چھت کو گھورتے گزاری تھی، جیسے یاد کری ہو کہ کدھر ہے۔ کچھ پل یاد آنے پر ایک دم سے کمفرٹر اپنے اوپر سے صحیح سے اوڑھا تھا، سانسیں منتشر ہوئی تھی، چہرے پر گلال سا بکھر گیا تھا، آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ وائس کو مسمرائز سا ہو کر اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھ رہا تھا۔ اس کا خود کو چھپانا اس کی مسکراہٹ گہری کر گیا تھا۔ اب تو کافی دیر ہو گئی، اب کیوں چھپا رہی ہو؟ اس کا کمفرٹر کو دبوچے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا سرگوشی نما بولا تھا، ساتھ ہی کمفرٹر ہٹانے کی کوشش کی جو الیزا نے ناکام بنا دی تھی۔ وائس پیچھے ہٹیں آپ۔ ہنوز آنکھیں بند کیے وہ خشک لبوں پر لب ترک کرتی بے چارگی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے کمفرٹر اس پر سے ہٹاتا، اس پر جھکتا، دونوں پر کمفرٹر ڈال گیا تھا۔ اس کی گردن سے بال ہٹاتا، پہلے سے بنے اپنی جنونیت کے نشانات کو اور گہرا کر رہا تھا۔ الیزا اس کے کمفرٹر ہٹانے پر سانس روک گئی تھی، اسے خود پہ جھکتا محسوس کرتی ہوئی ایک دفعہ پھر رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر جان ہوا ہوئی تھی۔ گلے پر پہلے ہی جلن ہو رہی تھی اور اس کی شدت بھرے گرم لمس محسوس کرتی وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وائز اس کی سسکی سنتا، گردن سے چہرہ نکالتا فکر مندی سے بولا تھا۔
مجھے چھوڑ دے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ لب کاٹتی آنسو روکتی وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ وجہ؟ اس کا لہجہ دیکھتا وہ حیران ضرور ہوا تھا، کیونکہ آپ کو میری کوئی فکر نہیں، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں، میں کچھ معنی نہیں رکھتی آپ کے لیے، اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، پہلے زبردستی نکاح، پھر ہاسٹل سے بنا کسی کو بتائے اپنے ساتھ لے گئے، پھر مارا بھی، اکیلا چھوڑ گئے، اور اب رات میں میری ذرا نہیں سنی۔ مجھے نہیں چاہتے آپ، ہٹو میرے سے۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ ایک ایک کر کے ساری غلطیاں گنواتی، آخر میں خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ لہجہ بالکل سرسرا تھا، وہ اس پر سے ہٹتا اٹھ بیٹھا تھا، ساتھ ہی اپنی شرٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت، جلدی سے شرٹ سے پہنتی وہ دکھ آمیز لہجے میں بولی تھی۔ لیکن اب تو تم میری ہو گئی ہو۔ یکدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود کے قریب کرتا بے باکی سے بولا تھا۔ تو آپ کو میری محبت سے کوئی غرض نہیں، آپ کو بس میرا وجود چاہیے، جذبات سے عاری لہجے میں بولی تھی، جبکہ آنکھیں ایک پل میں ہی خوش نہیں ہوئی تھیں۔ وائس حیرت سے کم ہوتا کچھ لمحے اس معصوم گڑیا کو دیکھتا رہا، وہ کتنی معصوم تھی جب ملی تھی، اور اب کتنی گہری ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ ہی مجھے تمہارے وجود کی چاہ ہے، میں تمہاری روح سے محبت کی ہے۔ جسموں کی محبت ہوتی تو تمہارے پاس نہ آتا، جسم آج کل خریدتے جاتے ہیں۔ مجھے جسم کی چاہ ہوتی ادھر ادھر جاتا، جیب خالی نہیں ہے میری۔ یکدم ہی اسے چھوڑتا بیڈ سے اٹھا تھا، اشتعال میں اپنے برے بالوں میں ہاتھ پھرتا وہ جیسے خود پر ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ تو ثابت کرے۔ چل پل کر تو وہ اپنے تیور رکھتی ڈر گئی تھی، چند پل کے لیے تو اپنے تیور رکھتی ڈر گئی تھی، مگر خود کو نارمل کرتی وہ بے لچک بولی تھی۔ کیسے؟ مجھے واپس جانے دے پاکستان۔ سوال کے ساتھ ہی جواب آیا تھا۔ میں نے رات کہا تھا کہ ہم آج جائیں گے، وائس نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ ہم نہیں، صرف میں۔ اسے فی الحال اس عذاب سے نکلنے کی جلدی تھی، لوہا گرم تھا، اسے بھی ابھی وار کرنا تھا۔ تو میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ وائس اس کی بات سمجھتا حیرت سے بولا تھا۔ جیسے مجھے مار کر گئے تھے تب رہے تھے؟ تب بس مجھے جانا ہے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ مجھے ذرا نہیں اچھے لگتے آپ۔ بیڈ سے اٹھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ واپس کب آؤ گی؟ ہار مانتا وہ لب بھیجتے سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ اگر وہ اس کی محبت کا جسم کی چاہ نہ کہتی تو وہ ہرگز اسے جانے نہ دیتا۔ کچھ انا آڑے آ گئی تھی۔ اگر ابھی دل نے اس کی محبت تسلیم کر لی۔ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے یکدم رکتی واپس مڑی تھی۔ وائس بس بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ دل ہمک کے کہہ رہا تھا روک لے، معافی مانگ لے، مگر دماغ اس سے منع کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں ہمیشہ کی طرح دماغ بازی لے گیا تھا۔ اس کی چیخ نے پورے ویلا کی در و دیوار ہلا دی تھی۔ اپنے سیکرٹ وے کے پاس کھڑا جیک کی لاش کے پیٹ میں بے دردی سے لات مارتا وہ چیخا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ ویلا لوٹا تھا۔ آلیانا کو جب ہر جگہ دیکھ لیا اور وہ نہیں ملی تو اس کی جان لبوں کو آئی تھی۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ ایک دفعہ پھر بھاگنے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گی، اوپر سے دن کی روشنی میں تو بالکل بھی نہیں۔ پاگلوں کی طرح پورا ویلا چھان مارنے کے بعد جب وہ اپنے سیکرٹ وے کی طرف آیا تھا، وہاں خون میں لت پت جیک کی لاش کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ جب بھی پورے ویلا کے گارڈز کو جمع کیا تب اسے پتہ چلا کہ جیک کے کہنے پر ہی وہ لوگ ساتھ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ضروری کال کا کہتا جیک وہاں سے ہٹا تھا، پھر واپس نہیں آیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جیک نے غداری کی تھی جس کی سزا اسے مل گئی، مگر اس کی آلیانا کو دور کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گیا، مگر اس کی کامیابی اس کی بربادی بنی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ اسے مروایا کیوں؟ کون لے گیا اسے یہاں سے؟ کون ہے اتنا شاطر جو راج ویلا کے اندر آ گیا اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی؟ کمرے میں آتا وہ خود سے بڑبڑایا تھا، جان جیسے لبوں پہ آئی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو بھسم کر دے اور کہیں نہ کہیں سے آلیانا کو لے آئے۔ سگریٹ سلگاتا وہ ٹیرس پہ کھڑا ہوا تھا، سبز رنگ آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی، گردن بازو کے رگیں تنی ہوئی تھی، ضبط کے مارے پورا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اسے پوری قوت سے سگریٹ دور پھینکتے ہوئے چیخا تھا جیسے ساری غلطی ہی اس کی ہو۔ تمہیں کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، تم میری تھی، میری ہو، میری ہی رہو گی، تمہیں ہر قیمت پہ میرا رہنا ہوگا، ورنہ تمہیں ختم کر کے خود بھی ختم ہو جاؤں گا۔ خیالات میں اسے تصور کرتا جنونیت سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں الگ سی دیوانگی تھی، ایک الگ سا جنون تھا، مگر ہو کہاں؟ کون لے گیا؟ آخر میں اس کی سوئی وہیں آ کر رکی ہوئی تھی۔
عائش یکدم ہی اس کی آنکھوں کے سامنے عائش کی جانچتی آنکھیں گھومی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا تھا۔ جنون سا سوار ہو گیا تھا اس کے سر پر، جسے پانے میں سال لگے تھے وہ کیسے کوئی پل بھر میں اسے دور کر سکتا تھا۔ 2 سال بعد پورے کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف نائٹ بلب کی روشنی کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ نازک وجود بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، بلیک سویٹر، بلیک ہی جینز پہنے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے زرد رنگت پڑتی رنگت۔ 2 سال پہلے والی ہیر ہرگز نہ تھی، وہ تو کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ کچھ یاد آتے ہی وہ اٹھی تھی بیڈ سے، بالکل کسی روبوٹ کی طرح۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم کی طرف جاتی کہ دروازہ کھلتا پھر بند ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف کھڑی رہی تھی، جم گئی تھی، مڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، جیسے جانتی ہو آنے والا کون ہے۔ کیسی ہو؟ وہ اسے پیچھے سے آ کر حق کرتا دل فریب لہجے میں سرگوشی نما بولا تھا۔ ہیر سانس روکے سبز آنکھیں موند گئی تھی۔ کب چھوڑو گی اپنی ضد؟ اسے خاموش پا کر کندھوں سے پکڑتا اپنی طرف کرتا وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کون سی ضد؟ ہیر نے نامحسوس انداز میں اسے پیچھے کرتے ہوئے سمجھتے بوجھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ اچھا خاصا بیزار سا تھا۔ کارلوس لب بیچے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے بخوبی اس کے لہجے میں بیزاری اور اس کا خود سے دور ہونا محسوس کیا تھا۔ میری ہو جاؤ نا اب، اور کتنا ستانا ہے مجھے اب۔ اس کے اور قریب ہوتے ہوئے اس کے الٹے ہاتھ کی پشت سے اس کی روئی جیسے نرم گال پر پھیرتا وہ بوجھل گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ وہ لب بھینچے آنکھیں موندے اس کی سانس اپنے چہرے پہ محسوس کرتی سانس روکے کھڑی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی جیسے ابھی گرے گی کہ تب۔ وہ تو کارلوس کے بازوؤں کی گرفت کے سہارے کھڑی تھی۔ وہ مضبوط لڑکی اب کافی ڈرپوک ہو گئی تھی۔ ہوتے بھی کیوں نہ، پچھلے 2 سالوں سے ایک نان مسلم کی قید میں تھی، وہ بھی اکیلی۔ اسے اپنی ضد اور انا سے زیادہ پیاری اپنی عزت تھی، وہ کسی صورت اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ ہیر 2 سال تو انتظار کر لیا ہے، اب میرا انتظار ختم کر دو نا یار، میری ذات کا ادھورا پن مجھے میسر ہو کر مکمل کر دو نا۔ اسے انوس خاموش دیکھ کر بیچ موجود فاصلہ ختم کرتا اس کی شارک پر انگوٹھا پھیرتا سرگوشی نما بوجھل آواز میں بولا تھا۔ مجھے جانے دو۔ ہیر تو اس کو اتنے قریب آ جانے پر ڈر گئی تھی۔ سونے پہ سہاگا اس کی باتیں، آج تک وہ عائش کی یادوں کو بھلا نہیں سکی تھی۔ وہ آج بھی اپنی یادوں میں اسے یاد کرتی تھی۔ اسے یاد کرتے کرتے ایک ٹیس اٹھی تھی دل میں۔ تم جانتی ہو، تم اپنی فیملی کی حفاظت کی قیمت ملی ہو مجھے۔ جب تک تم میرے پاس رہو گی میں تمہاری کسی فیملی ممبر کو دیکھوں گا بھی نہیں، اور تمہارے مجھے چھوڑنے کی صورت میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بات تو تم جانتی ہو، قتل کرنے سے، کسی کی سانسیں چھین لینے سے مجھے کتنا سکون ملتا ہے، اور اپنے سکون کے لیے میں کیا کیا کر سکتا ہوں وہ تو تمہاری یہاں موجودگی بتا رہی ہے۔ آخری بات تمہارے منہ سے جانے کا سنا ہے اور برداشت کیا ہے، اگلی بار تمہاری مرضی کی پرواہ کی ہے، ورنہ تمہارے وجود کی گہرائیوں سے تمہاری روح میں اتر کر تمہیں اپنے نام کر لوں گا۔ شدت سے کہتا اس کی شارک پر زور بڑھا دیا تھا، پل میں سے آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اس کی بات سے ڈرتے ہوئے جلدی سے بولتے بات بدلنی چاہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا میں محبت کرتا ہوں تم سے؟ اس کی سبز آنکھوں میں اپنی سیاہ پراسرار نظریں گاڑے وہ جواب کے بدلے سوال داغ گیا تھا، ساتھ ہی اسے پورا ڈریسنگ ٹیبل سے جوڑ کر کھڑا کر دیا تھا۔ تم میرا جنون ہو، تم میرا پاگل پن ہو، تم وہ نشہ ہو جسے صرف دیکھتے ہی میں بہک جاتا ہوں۔ جانتی ہو ان 2 سالوں میں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا ہے، بس تمہیں دیکھ کر ہی بہک جاتا ہوں، اور تم سب ہو بس محبت نہیں۔ پیاسی نگاہ سے چہرے پر ٹکائے وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ مجھے جانے۔ ابھی اس کی بات پوری ہوتی کہ کارلوس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ سیاہ آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں اور رگیں تن گئی تھیں۔ کارلوس یہ نہیں، اس کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ سر تاثر لیے خود پر جھکتے دیکھتے وہ کپاتے لہجے میں بولی تھی۔ جان کو لبوں کو آئی تھی، بے بسی سے چیخ کر رونے کا دل چاہا تھا۔ پیچھے رہو، میرے پاس مت آنا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پیچھے کو کھسکی تھی۔ خوف سے چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی آج شدید خوف میں مبتلا تھی۔ تم خود آئی تھی میرے پاس، تمہارے بدلے میں نے تمہارے عاشق اور اس کی بہن کو چھوڑا تھا۔ یہ جانے کی کیا کر رٹ لگا رکھی ہے؟ بیڈ پر اس کی دونوں طرف بازو رکھتا وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ تم نے مجبور کیا تھا مجھے، ورنہ میں تو کبھی نہ چنتی۔
اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں ڈالتے وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2 سال بہت صبر کر لیا، بہت انتظار کیا تھا، مگر اب اسے لگتا تھا کہ اگر وہ کچھ نہ کر پائی تو کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکتا۔ کارلوس اس کی سوچ سے بھی زیادہ پہنچا ہوا تھا۔ ان 2 سالوں میں کئی بار وہ کوشش کر چکی تھی بھاگنے کی، مگر مجال ہو تو کوئی راستہ ملتا ہو۔ مجبور کیا؟ چلو مان لیا میں نے تمہیں مجبور کیا، اب تو ہو گئی ہو نا مجبور۔ اب یہ کیا ڈرامے ہیں؟ میں نے 1000 بار کہا ہے کہ میں تمہاری خاطر مسلمان ہو جاتا ہوں، پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ ایک دفعہ قید ہو گیا تو میں تمہیں اس قید سے رہائی دوں گا، ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو میں تمہیں اس قید سے رہائی دے دوں گا، مگر اس کے لیے تمہیں میرا ہونا پڑے گا، نکاح کر کے یا جیسے بھی، بس میری ہو جاؤ۔ کارلوس اس کے اوپر سے ہٹتا ہوا اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ بیٹھا، نگاہیں اس کے سراپے میں جبائے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ ہیرین نے اپنے سائڈ پڑے لیمپ کی طرف دیکھا تھا، پھر دروازے کی طرف دیکھا تھا جو آج کھلا تھا۔ دروازے پر کوڈ لگا ہوا تھا جو صرف کارلوس کو ہی پتا تھا۔ آج دروازہ کھلا دیکھ کے اس کے دماغ میں ایک ہی حل آیا تھا، مگر کارلوس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیمپ کو اٹھاتے ہی وہ سمجھ جاتا۔ تم اپنی شرٹ پہنو، حلق ترک کرتے اس کے صوفے پر پڑی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ خوف سے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ناکام ہو گئی تو اس کا حال کافی بے حال ہوگا، جسے سوچ کر ہی اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ کارلوس نے ایک نظر اسے دیکھا جس کا خوف سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ گہرا سانس بھرتا وہ اپنی شرٹ کی طرف بڑھا تھا۔ یہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے اس کی مرضی سے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ ہیرین نے نامحسوس انداز میں لیمپ کا ہینڈل اٹھایا تھا۔ دبے قدموں میں چلتی وہ اس تک پہنچی تھی۔ کارلوس کچھ غلط محسوس کرتا پیچھے مڑا تھا کہ سر پر لگتے کسی سخت چیز کے باعث چکرا کر رہ گیا تھا۔ آپ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سر سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھتا وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا تھا۔ چکر آنے کے باعث لڑکھڑا گیا تھا، تبھی اس کی نظر کھلے دروازے پر پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا، اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ہیرین نے ہاتھ میں پکڑے ہینڈل کو دیکھا تو پھر کارلوس کی طرف جو خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہیرین نے ایک بار پھر پوری قوت سے اس کے سر پر مارا تھا۔ سبز آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا خون پی جائے۔ تھوڑی دیر پہلے والا خوف تو کہیں جیسے تھا ہی نہیں، وہ ایک بار پھر ریا بن گئی تھی۔ کارلوس سر پکڑتے نیچے گرا تھا۔ سر سے بہتے خون پورے وجود پر پھیل رہا تھا۔ وہ ایک پاؤں پر گھٹنے کے بل بیٹھی تھی۔ جب کسی پنچھی کو قید کیا جائے نا، وہ قیدی پرندے ہر پل ایک موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک موقع ملے اور وہ آزاد ہو جائے۔ انسان کی قید ہو کر انہی قیدی پرندوں کی طرح سوچنے لگتا ہے اور طاق میں رہتا ہے کہ ایک موقع، صرف ایک موقع مل جائے کہ وہ فرار ہو سکے۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں ہیر مرزا، مطلب ریا، تم سے خوفزدہ رہتی ہوں؟ اس کو تڑپتے دیکھ کر وہ اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ کارلوس نے درد بھولتے ہوئے ہیر کو دیکھا تھا۔ وہ سچ میں ہی سوچتا تھا کہ وہ کیوں اتنی خوفزدہ رہتی ہے اس سے۔ وہ تو جانتا تھا کہ وہ ایک بلیک بیلٹ تھی، مافیا گرل تھی، خطروں کا کھیل کھیلنا اس کا پسندیدہ کھیل تھا۔ پھر کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں تم سے لڑوں گی تو تم مجھ پر زیادہ دھیان دو گے۔ اور یہ اس کے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے ہینڈل جس سے خون ٹپک رہا تھا سے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ موقع مجھے کبھی نہ ملتا۔ مجھے خوف تو صرف اس بات کا تھا کہ میں یہاں اکیلی تم جیسے مرد کے ساتھ، مجھے اپنے سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ تم سے لڑتے جھگڑتے شاید میں اس کی حفاظت نہ کر پاتی، اس لیے میں نے الگ روپ دھارا تھا اور تمہیں لگا کہ ریا کمزور ہو گئی ہے۔ طنزیہ مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ کارلوس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں جب ریا اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ شام ہونے میں کچھ ٹائم تھا اور اسے اب کسی بھی صورت یہاں سے نکلنا تھا۔ جلدی سے وارڈروب سے اوور کوٹ نکالتے پہنا تھا، ہاتھ جلدی سے کام کر رہے تھے۔ فروٹ باسکٹ سے چھری نکالتے، لانگ بوٹ پہنتے اس میں ڈالا تھا، گلوز پہنتے اس سے کچھ اور انتہائی ضروری چیزیں اٹھائی تھیں۔ ہاتھ کافی تیزی سے چل رہے تھے۔ خوبصورت چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ گولی کی پوری آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ہیرین نے لب بھینچے تھے، چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ گولی بازو چیرتی نکل گئی تھی۔ وہ لمحے کی دیری کیے بغیر نیچے ہوئی تھا۔ ایک اور گولی چلی تھی۔ اگر وہ بروقت نیچے نہ ہوتی تو یقیناً اب نیچے گری آخری سانسیں لے رہی ہوتی۔ تم اگر میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی نہیں ہوگی۔ میں مار دوں گا تمہیں۔ تم میری ہو، صرف میری۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پسٹل پکڑے بے ربط جملے بول رہا تھا۔ ہیرین پھرتی سے آگے بڑھتی اس کے پسٹل والے ہاتھ پر پاؤں رکھ گئی تھی۔ وہ سسکا تھا۔ پسٹل ہاتھ سے چھوٹا زمین پر گر گیا تھا، جسے نیچے جھکتے ہی ہیرین نے اٹھایا تھا اور اس کا رخ کارلوس کی طرف کیا تھا جو خون میں نہا گیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ پسٹل کا رخ اس کی طرف لیے کھڑی تھی۔
میں کیسے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا تھا؟ میرا دم گھٹتا تھا۔ کیا کرتا؟ تب سب کیا تمہارے لیے، اور دیکھو تم نے مجھ پر گن تالے کھڑی ہو۔ کاش تم مجھے پسند نہ آتی، کاش میرا جنون نہ بنتی، تو حالات مختلف ہوتے، ہم صرف جنگ کرتے۔ محبت نے سب برباد کر دیا۔ محبت سے سب کھا جاتی ہے، جیسے مجھے کھا گئی، مگر میں بے بس تھا، مجھ پر ہی میرا اختیار ختم ہو گیا تھا۔ میرا سانس رکتا تھا جب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا تھا، تبھی میں تمہیں لے آیا، خود غرض ہو گیا عشق میں۔ یقین کرو میں عائش اور گڑیا کو کبھی نہ مارتا، مجھے بس تم چاہیے تھی، مل بھی گئی، اور دیکھو مجھے کئی موقع ملے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے، تمہیں اپنانے کے، مگر میں چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ مجھے مار ڈالو، بے بسی سے زمین پہ لیٹا وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ چہرے پر جسمانی تکلیف سے زیادہ اندرونی تکلیف کے تاثرات تھے۔ وہ رو رہا تھا بے بسی سے، یہ سوچ کر کہ اب وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ پہلے سے رکتی سانس بس رکنے کو ہی تھی۔ ہیر نے پسٹل والا ہاتھ نیچے گرا دیا تھا۔ اسے اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا، جو موت سے زیادہ اس کی دوری کا سوچ کر، اسے دستبرداری کا سوچ کر مر رہا تھا۔ سانسیں رک جانے تک بیٹھ جاؤ میرے پاس، لہو رنگ آنکھوں میں آنس لیے وہ انتہائی کرب سے بولا تھا۔ ہیر لب پیچھے بیٹھ گئی تھی، آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا اسے محبت نے بنا دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں بھی درد اٹھا تھا۔ یہ کسک تو ساری زندگی رہنی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ وہ اسے بچانا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی اس کو بچا کر ایک نئے خون کی داستان لکھنی پڑے گی۔ محبت بہت کم خوش قسمت لوگوں کو راس آتی ہے، ورنہ محبت سے زیادہ کوئی چیز اتنی شدت سے انسان کو پاگل نہیں کر سکتی۔ کوئی شخص انسان کو جنونی نہیں بناتا۔ اور دیکھو میری محبت مجھے راس نہیں آئی، میرا جنون اصل میں میری بربادی تھا اس کا، اب مجھے موت کی باہوں میں جاتے ہوئے پتہ چل رہا ہے۔ اپنی حالت پہ ہنستا وہ انتہائی کرب سے بولا تھا۔ سانسیں اب بالکل ہی اکھڑ رہی تھیں۔ مجھے سرخ رنگ میں لت پت دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ محبت ہر کسی کے لیے سرخ گلاب نہیں ہوتی۔ کوئی بد نصیب میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، جن کے نصیب میں محبت کا لال رنگ تو ہوتا ہے، مگر گلاب کی صورت نہیں، بلکہ خون کی صورت۔ ہیر کے آنسوؤں سے بھری سبز آنکھوں میں دیکھتا، گہری سانسیں لیتا کرب آلودہ لہجے میں بولا تھا۔ یقین کرو محبت اجاڑ دیتی ہے۔ بند ہوتی سانسوں کے درمیان وہ اٹک کھٹک کر بولتا، اس کے بہتے آنسوؤں کو مزید روانی کا باعث بنا تھا۔ ہیر کا چہرہ تر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی تھی سوائے نفرت کے، مگر اس پل وہ اسے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو لگی اتنا قابل رحم حالت میں رہا تھا۔ میری اتنی محبت ہار کر تمہیں محبت جیتنے کی دعا دیتا ہوں۔ جاؤ تمہاری محبت لال خون کے بجائے لال گلاب کی مانند ہو، تم میری طرح نہ ہو۔ اور ہاں، میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم میری نہیں۔ اگر میں ابھی ٹھیک ہوتا تو خود غرض ہو جاتا، تمہیں قید ہی رکھتا، مگر اب جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم جا رہی ہو، تب دعا دے دی۔ ماننے والا مان لے۔ آنکھیں بند ہی ہو گئی تھیں، سانسیں اب گنی چنی آ رہی تھیں۔ چہرے پر تکلیف کے تاثرات کہیں نہیں تھے، مگر کچھ کھو دینے کا خوف واضح تھا۔ محبت ہر کسی کے لیے سرخ گلاب نہیں ہوتی۔ آخری جملہ بہت دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ روح جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ وہ گری سی تھی زمین پر، منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ عشق میں خود غرض تو وہ بھی ہو گئی تھی، کارلوس کی طرح، راج کی طرح، وائس کی طرح۔ اپنی محبت کو پانے، خود کو بچانے، خود کی فیملی کو بچانے کے لیے اس نے اسے مرنے دیا تھا۔ اسے اپنے سامنے سانسیں ٹوٹتی دیکھی تھی، دل مانو کسی نے مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ وہ اسے بچا تو سکتی تھی مگر اس نے نہیں بچایا۔ وہ خود بھی، اس کا عشق بھی خود غرض عشق تھا۔ 2 مہینے بعد تاریکی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جب اس نے دھیرے سے دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا تھا۔ اندر آتے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا اور پھر بیڈ کی طرف بڑھی تھی، جہاں وہ الٹی ترچی لیٹی سوئی تھی۔ دنیا مافیا سے بے نیاز نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی اس کے نازک مومی سراپے پر پڑ رہی تھی۔ بلیک سویٹر، بلیک ٹراؤزر، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ 2 سال کی چچنی تھی جو دیکھنے کے بعد بھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بہت قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔
پیاسی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو 2 سال پہلے کی نسبت کافی مرجھایا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ہوتا اپنے مضبوط بازو اس پر سے گزارتا ہوا بیڈ پر ٹکاتا اس پر جھکا تھا۔ اس کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی، پاگل کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن سے بال ہٹاتا اس در اپنا دہکتا شدت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ ایک سرور تھا جو پورے وجود میں چھا گیا تھا، سکون تھا جو شاید پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ نینا کسمسائی تھی مگر نیند کی گولی کھا کر سونے کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں سکی تھی۔ راجر نے صرف سرائی دار شفاف گردن سے چہرہ نکالتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہی چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اتنی پکی نیند؟ اس کے نام گال پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتا وہ سرگوشی نما بولا تھا۔ نینا نے برے منہ بنائے تھے۔ اسے شاید نہیں، یقیناً نیند میں کسی کی مداخلت پسند نہیں تھی۔ اٹھ جاؤ نا، اس کے گال پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتا مدھم مگر بھاری گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نینا نے یکدم آنکھیں کھولی تھی اور پھر اس کی آنکھیں کھلی ہی رہ گئی تھیں۔ کسی کے وجود کو یوں اپنے آپ پر جھکا دے کر اس کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ سونے پہ سہاگا اس کے دہکتے لفظ اپنے گال اور گردن پر جا بجا محسوس ہوئے تھے۔ پیچھے ہٹو، کون ہو تم؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی وہ خوف سے بولی تھی، مگر خوشبو لمس کتنا جانا پہچانا تھا، مگر دل کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ راجر کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دائیں گال پر پڑا ڈمپل نمودار ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی۔ دائیں گال پر ڈمپل نمودار ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے اپنے گال اس کے گال سے مس کیے تھے۔ ول یو میری می؟ اس کے کان کی لو دانت میں دبا کر چھوڑتا ہوا مقبول لہجے میں بولا تھا۔ آواز وہ کیسے نہ پہچانتی؟ دل میں جیسے دھڑکنوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہو۔ راجر کو بہت دھیرے سے ممنائی تھی۔ وہ یکدم ہی اس پر سے ہٹتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ نظریں زمین پر گاڑے وہ نہ جانے کیا تلاشنا چاہ رہا تھا۔ نائٹ لیمپ کی روشنی میں چمکتا اسلامی وجیح چہرہ وہ اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے خواب سمجھی تھی اور وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی نازک انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے جیسے محسوس کرنا چاہتا وہ خواب تو نہیں تھا، وہ بالکل حقیقت تھا، زندہ صحیح سلامت اس کے پاس، اس کے سامنے۔ اس کی آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ تو وہی جانتی تھی کہ اس نے 2 سال اس نے کس اذیت میں گزارے تھے۔ کسی ایک رات اسے نیند کی گولی کے بغیر نیند نہیں آئی تھی۔ کوئی شام ایسی نہیں تھی جو اس نے تڑپ تڑپ کر نہ گزاری ہو۔ اور اب وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ رو کیوں رہی ہو؟ شاید تمہیں ایک مجرم کو زندہ دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس کے گال پر سے آنسو صاف کرتا ہوا بھاری گمبھیر آواز میں سرگوشی نما کہہ گیا تھا۔ تم خواب ہو نا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اچھا، تو تم مجھے خواب میں بھی دیکھتی ہو؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے قریب کرتا وہ بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ تم زندہ کیسے ہو گئے؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور کرتی وہ حیرت، خفگی اور پریشانی کے ملے جلے کیفیات کے زیر اثر بولی تھی۔ جیسے تم زندہ ہو؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولا تھا۔ تم تو مر گئے تھے نا؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں، کومے میں تھا۔ وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نینا کی کمر پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ کومے میں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ نینا حیرت سے اس کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ زندہ بچنے کے چانسز کم تھے۔ پہلے بھی تمہاری دی گئی کچھ نوازشیں تھیں جب یہ کیس زیادہ کریٹیکل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر نینا پہ ڈالے، طنز کرنا بھولا نہیں تھا۔ زندہ بچنے کے لیے چانسز بھی نہیں تھے، مگر پھر زندہ تو بچ گیا، مگر مر گیا۔ 2 سال تقریباً مرا رہا۔ میں زندہ ہوں اس کے بارے میں مجھے صرف راج جانتا ہے۔ اس نے ریا اور باقی سب کو یہی بتایا ہے کہ میں مر گیا ہوں۔ اس کے خیال میں میری موت کے غم سے شاید سب نکل آتے، مگر روز مجھے مرتا دیکھ کے انہیں زیادہ تکلیف ہوتی۔ ڈاکٹرز کو میرے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ 1 مہینے پہلے مجھ سے ریا ملنے آئی تھی، اس کے بعد میری ریکوری ہونی شروع ہو گئی تھی۔ مجھ پر حملہ کرنے والے کارلو اس کے آدمی تھے، میں انہیں جانتا تھا۔ وہ مافیا کے ایک گینگ بلیک ڈیتھ کے ممبر تھے۔ مافیا میں بھی میرا ان سے سامنا ہوا تھا۔ مجھے دنیا جہان کی خبریں تھیں، مگر میں کارلوس کے بارے میں زیادہ نہیں جان پایا کبھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ دشمن تھا، بینڈرک کا بیٹا تھا، ہم تینوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر میں یہ نہیں جان پایا کہ وہ بدلے سے آگے کچھ چاہنے لگا ہے۔ وہ رکا تھا، نظریں ہنوز زمین پر جمی ہوئی تھی۔ کیا چاہنے لگا تھا؟ وہ یہ مافیا، وہ تو بزنس مین تھا نا؟ نینا نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا روم روم سماعت بنا ہوا تھا۔ حیرت سے آنکھیں باہر